السلام علیکم میرے پیارے دوستوں اور دیگر سامعین و ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے عیدین۔ سب سے پہلے سمجھیں گے عیدین کیا ہے، اور اس کے بعد عیدین کے احکام اور آداب کیا کیا ہے۔ ویڈیو کو کمپلیٹ واچ کیا کرے تاکہ آپ کو پوری طرح سمجھ آ سکے، اور سکپ مت کرے، اور دیگر اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی کیا کرے تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکے۔ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر ویڈیو کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو اسے لازمی سبسکرائب، لائک اور شیئر کیجیے تاکہ تمام نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکیں۔ عیدین۔ اسلام نے مسلمانوں کو دو عیدیں دی ہیں۔ ایک عید الفطر جو رمضان کے روزے مکمل کرنے کی خوشی میں منائی جاتی ہے، اور دوسری عید الاضحیٰ جس میں مسلمان اللہ کی بارگاہ میں جانوروں کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ ان دونوں عیدوں کو عیدین کہتے ہیں۔ عام طور پر دوسری قومیں اپنے تہواروں میں فضول باتوں میں مصروف رہتی ہیں۔ ان کے ہاں اللہ سے تعلق اور اس کی بندگی کا کوئی اظہار نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس اسلام کی یہ دونوں عیدیں ایک طرف تو مسلمانوں کو تفریح اور خوشی کے اظہار کا موقع فراہم کرتی ہے، اور دوسری طرف ایک دوسرے سے میل جول اور معاشرے کے نادار لوگوں کی امداد اور خبرگیری کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق اور رشتہ مضبوط کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ اس لیے مسلمان عید کے دن عید کی نماز کا خاص اہتمام کرتے ہیں۔ عیدین کے احکام و آداب کیا ہے؟ مسلمان نماز فجر کے بعد عید کی نماز کے لیے نہا دھو کر صاف اور نئے کپڑے پہنتے ہیں اور خوشبو لگاتے ہیں۔ عید کی نماز کے لیے شہر سے باہر عیدگاہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں تاکہ مسلمانوں کی قوت اور اتفاق و اتحاد کا اظہار ہو، اور ایک دوسرے کو دیکھ کر مسلمان اسلامی رسوم و عبادات سے واقفیت بھی حاصل کر سکیں۔ عیدین کے موقع پر درجہ ذیل خصوصی تکبیریں پڑھی جاتی ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ترجمہ: اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ نماز کے لیے جاتے اور آتے وقت یہ تکبیریں پڑھی جاتی ہیں۔ عیدگاہ کی طرف جانے اور واپس آنے کے لیے الگ الگ راستے اختیار کیے جاتے ہیں۔ عید کی نماز میں 2 رکعتیں ہیں۔ عید کی نماز میں عام نماز سے کچھ زائد تکبیریں ادا کی جاتی ہیں۔ نماز کے بعد امام خطبہ دیتا ہے جس میں اسلامی اخوت، ہمدردی اور قربانی کا درس ہوتا ہے، اور نیکی و تقوی کی تلقین کی جاتی ہے۔ یہ خطبہ توجہ اور خاموشی سے سننا ضروری ہے۔ اس کے بعد مسلمان اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ اسلام نے حکم دیا ہے کہ عید الفطر کے موقع پر فطرانہ ادا کیا جائے۔ فطرانہ ایک صدقہ اور مالی امداد ہے
جو غریبوں اور مسکینوں کو دیا جاتا ہے۔ اس کا ادا کرنا ہر مالدار شخص کے لیے ضروری ہے۔ بہتر ہے کہ صدقہ فطر عید الفطر کی نماز کے لیے جانے سے قبل ادا کیا جائے تاکہ غریب اور مسکین لوگ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ عید الاضحیٰ کے دنوں میں جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے۔ ہمارے دلوں میں سنت ابراہیمی کی یاد تازہ کر دیتی ہے۔ قربانی کرنا ہر اس مسلمان پر لازم ہے جو مالدار ہو اور اس کی طاقت رکھتا ہو۔ قربانی کا گوشت خود بھی کھایا جاتا ہے اور رشتہ داروں، غریبوں اور دوستوں میں بھی بانٹا جاتا ہے۔ نماز عیدین سے مسلمانوں میں باہمی اخوت اور ہمدردی بڑھتی ہے اور جائز حدود میں رہ کر خوشیاں منانے کا موقع بھی ملتا ہے۔